وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اسلام پر پیدا فرمایا. یہ سلامتی کا دین ہے. فطرت میں بھی اسلام ہے اور جب عادت میں بھی اسلام آ جائے گا تو پھر ہر عمل صرف عبادت نہیں بنے گا بلکہ مقبول عبادت بنے گا. انسانی زندگی کو ایک خاص طریقے پر جب تک نہ قائم کیا جائے تو پہچان نہیں ہوتی. ویسے ہر انسان اچھا اس لیے ہے کہ اسے اللہ نے انسانیت کا لباس پہنایا ہے، لیکن پھر بھی یہ بات ہمارے معاشرے میں ہماری دوستیوں میں موجود ہے. کسی کو اچھا انسان کہتے ہیں تو کسی کو برا انسان بھی کہنا پڑ جاتا ہے. حالانکہ پھول سے خوشبو کی توقع ہوتی ہے، بدبو آنی نہیں چاہیے، لیکن جب پھول سے بھی بدبو آ رہی ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بنیاد، یہ فصل اور یہ زمین جس سے یہ پھول اگ رہا ہے اس میں کس قدر گندگی اور غلاظت ہے. اسلام کو سمجھنے کا جو پیمانہ ہے اس کی بنیاد علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اس کی بنیاد عشق ہے. اللہ عقل انسان کا ہتھیار ہے، علم بھی انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن وہ دیواریں، وہ چھتیں، وہ مکان، وہ گھر قائم نہیں رہتے جن کی بنیادی کمزور ہے. بے شک. ہم اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ بحیثیت انسان اللہ پاک نے اپنی تخلیقات کے پورے سلسلے میں
انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ ایک تو اللہ کی ذات، ایک ہے اس کا پاک کلام، اس کے علاوہ جو ہے وہ مخلوق ہے۔ زندگی بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے۔ ہر وہ چیز جس کو کوئی نام دیا گیا ہے وہ مخلوق ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے فرق صاف نظر آتا ہے۔ فرشتے نور سے بنائے گئے، جن آگ سے بنایا گیا، انسان کو مٹی سے بنایا گیا، لیکن بنانے والے نے جب اعلان کر دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو میری اور آپ کی تو کوئی وہاں حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اب صرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہمارے رب نے، ہمارے پروردگار نے بحیثیت انسان ہمارے بارے میں اعلان کر دیا ہے، اس پر ہمیں ڈٹ جانا چاہیے۔ بعض اوقات آپ کی پگڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹوپی ٹیڑھی ہوتی ہے، لباس اس طرح جسم پر فٹ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اپنی ہر حیثیت کو کسی آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور کہے تمہارے اندر یہ فرق ہے، یہ کمی ہے، آپ اپنی اس کمی کو آئینہ دیکھ کر پورا کر لیتے ہیں، صحیح کر لیتے ہیں۔ صحیح کرنا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، جس طرح ایک دوسرے کو خوبیوں کا پیکر دیکھ کر، لباس سے بھی آپ پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو، کردار سے بھی پہچانتے ہیں، اخلاق سے بھی پہچانتے ہیں، رشتوں سے بھی پہچانتے ہیں، تعلقات سے بھی پہچانتے ہیں۔ اور جب آپ کو کسی شخص کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، خامیاں نہیں نظر آتی، تو پھر دوستی نہ ہو تو بھی آپ اس سے دوستی بنانے کی کوشش، رشتہ نہ بھی ہو، جب آپ اپنے بچوں کو اچھا ساتھ دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ان رشتوں کا انحصار ہوتا ہے کہ یہ خوبی ہونی چاہیے، اور پھر جب ان خوبیوں کو آپ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو خوشبو آتی نظر آتی ہے، آپ کو رنگ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ بہت ساری باتوں کو نہ جاننے کے باوجود بھی وہ رشتے منسوخ کر لیتے ہیں، وہ دوستیاں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب بنانے والے نے انسان کو بنایا ہی حسین تر ہے اللہ، تو پھر یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمیں خوبصورت ہی رہنا چاہیے، ہمیں اچھا ہی بننا چاہیے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے پورا اہتمام کر دیا ہے، ایسا محبوب دے دیا ہے جن کی زبانیں گھر نہیں رہ گئی، وہ محبت سے ہر دفعہ، ویسے تو حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں سانس لو اللہ کا نام لو، اللہ، ہر سانس میں اللہ کا نام لو، تمہارے ہر سانس میں اللہ کی محبت کا نور بھر جائے۔ جب ادھر سے تم اللہ کہتے ہو، ادھر سے آواز آتی ہے، تم سن نہیں پاتے، لبیک یا عبدی
اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی محبت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، باپ کے مقابلے میں، باقی رشتوں کے مقابلے میں ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی محبت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، مگر سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آپ کو یہ احساس ہو انسان، کسی بھی انسان کے وجود میں کسی دوسرے انسان کے لیے جو محبت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اس محبت میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے، درد نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا، چاہت نہیں ہوتی، لیکن ماں کے روپ میں اللہ نے انسان کو ایک ایسا وجود بنایا ہے کہ اس کی محبت میں شک نہیں ہوتا، اس کی محبت میں کمی نہیں ہوتی، اس کی محبت میں نقائص نہیں ہوتے، وہ بے لوث اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اور بعض اوقات اتنا حد سے بڑھ جاتی ہے کہ اس محبت کی وجہ سے بچے خراب ہو جاتے ہیں، جس کو ہم لاڈ کہتے ہیں۔ یہ محبت کی ایک شکل ہے۔ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ لے لیں اللہ کا نام، کام آئے گا، زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا، آپ بلکہ مر بھی جاؤ گے۔ اللہ اللہ کرتے ہوئے مر جانے والا مرتا نہیں ہے، قبر بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ نام فقیر جنہاں باہا کہ قبر جنانی جیوے ہوئے۔ میرے دوستوں، عظیم اسلام کی بیٹیوں، ماں اور بہنوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے طریقوں میں، ہمارے رواجوں میں، ہماری رسموں میں، چونکہ جو چیز انسان بناتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی بناوٹ میں اور انسان کی بناوٹ میں یہی فرق ہے۔ وہاں سے جو بنتا ہے اس میں کمال ہوتا ہے، لیکن سب کو وہ کمال نصیب اس لیے نہیں ہوتا کہ جس سانچے میں اس نے ڈھلنا ہوتا ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں، وہ سانچے ہی ختم ہو چکے ہیں۔ کبھی آپ کسی سونار کے پاس بیٹھے، اس کی کٹھیالی میں نظر ڈالیں، کبھی کسی لوہار کے پاس بیٹھے، جب وہ لوہے کو آگ کے حوالے کرتا ہے تو وہی لوہا جس سے آپ سر پھوڑتے رہے اس میں ٹیڑھا پن نہیں آتا، اس میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن جب کسی فن رکھنے والے کے ہاتھ آتا ہے وہ اس کو اس طرح بنا دیتا ہے جیسے آپ کی پسند ہوتی ہے۔ اللہ نے انسانیت کے سانچے میں مدینے والے کی محبتوں کا نور بھر دیا۔ اب یہاں ایک بات میں زیادہ آپ کو روکوں گا نہیں، مگر آپ چل کر آئے ہیں، یا آپ کی محبت ہے، یا جن کے نام پر چل کر آئے ان کی محبت ہے، جنہوں نے آپ کو بلا لیا، چونکہ یہ کام کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جب لوگ مصروف ہوتے ہیں، تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو چنا گیا، آپ کو پسند کیا گیا، آپ کو بلایا گیا، اب آپ کو نوازا جائے گا، کیونکہ جب بلاوا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ کو دنیا کے بازاروں سے ہر سودا مل سکتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کا سودا، خوف خدا کا سودا صرف نبی والوں سے ملتا ہے۔
یہ نبی والے کون ہیں؟ آج تک تو آپ نے یہ سنا تھا اللہ والے ہوتے ہیں، تو آپ غور سے دیکھیں جتنے اللہ والے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک وہ نبی والے نظر آتے ہیں، چہرے سے نبی والے نظر آتے ہیں، گفتگو سے نبی والے نظر آتے ہیں، میل ملاپ سے نبی والے نظر آتے ہیں، بول چال سے نبی والے نظر آتے ہیں، اور جن میں جتنا رنگ نبی کی محبت کا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ اس کو اپنی دوستی کے لائق کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، دیکھیں یہ ایک معیار آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ صرف آپ کو اللہ کی دوستی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بھی تمہیں دوست بناتا ہے۔ کسی بڑے سے دوستی کرنا ہر چھوٹے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بڑا، بہت ہی بڑا، اللہ اکبر اذان سے لے کر نماز تک ہر وقت یہی صدا آتی ہے، بچے کی ولادت کے وقت دائیں کان میں اللہ اکبر، بائیں کان میں اللہ اکبر، اذان میں اللہ اکبر، اقامت میں اللہ اکبر، نماز میں اللہ اکبر، اٹھتے ہوئے، جھکتے ہوئے، سر زمین پر رکھتے ہوئے ہر وقت آپ کی صدا ایک ہی ہوتی ہے، اللہ ہی سب سے بڑا۔ لیکن بہت سارے لوگ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے سنتے ضرور ہیں لیکن ان کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، جس کو اپنا الہ مانتے ہیں، جس کو وہ اپنا رب جانتے ہیں، جو اتنا مہربان ہے کہ اس کے ان گنت جو نام ہیں اسماء الحسنہ ہیں، کچھ بیان ہو چکے ہیں، کچھ کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رنگ بتاتا ہے، ڈھنگ بتاتا ہے، سنگ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا نور ہی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو سرور آنے لگ جائے، جب آپ کو مزہ آنے لگ جائے، جب آپ پر کسی کے پیار کا نشہ سوار ہونے لگ جائے، پھر محسوس ہوتا بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے کہ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں میرے لیے زندگی کا بندوبست کیا، جس اللہ نے ماں کی گود میں میرے لیے درسگاہ کھولی، اس وقت ایک فکر کی ضرورت ہے۔ آخر کہیں نہ کہیں سے تو بات شروع کرنی ہے، کہیں نہ کہیں سے تو عمل کا آغاز کرنا ہے۔ پہلا انسانی وجود مرد ہے، مرد کا اپنا فنکشن ہے، عورت کا اپنا فنکشن ہے، لیکن مرد سے جب اللہ نے عورت کو سیدہ حوا کو پیدا فرمایا تو جس طرح آج انسان جنم لیتا ہے ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اس مالک حقیقی نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے سیدہ حوا کا وجود عطا کر کے دنیا کو بتا دیا، قانون میرا کچھ اور ہے، قاعدہ میرا کچھ اور ہے، ضابطہ میرا کچھ اور ہے، لیکن فیصلہ جب میں چاہوں جیسے چاہوں۔ اب ایک عمومی طریقہ کار یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ درجات ہیں۔ اب انسان ہے، اب کسی بیل کے گھر میں انسان نہیں پیدا ہوگا، کسی کتے کے گھر میں انسان نہیں پیدا ہوگا۔ اگر کتے کو بھی نوازنا ہوگا نا تو اللہ اس کو بھی انسان کا لباس دے گا۔ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں یہ تشریح موجود ہے، جب قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے ملائکہ اس کتے کو جنت میں لے جاؤ، تو وہ عرض کریں گے مولا یہ تو نجس ہے،
نجاست جو ہے نا وہ بھی گندگی ہی ہے، لیکن ایسی گندگی جو کبھی پاکیزگی نہ اختیار کر سکے تو فرشتے عرض کریں گے مولا یہ تو نجاست ہے، یہ تو نجس ہے، یہ تو جنت جا ہی نہیں سکتا۔ فرمائے جیسے آپ گھر سے روٹ کے آئیں یا یہاں آ کر روٹے، خوش ہو کر مسکرا کر اللہ کا نام لیں، وہ اتنی بھی ناراضگی تو نہیں ہونی چاہیے۔ جو اس بیماری کا جو ایک وبا کا طوفان آیا ہوا ہے اس نے تمہیں بھوک سے نہیں مرنے دیا، ویسے ڈر سے کوئی مر جائے تو وہ تو علیحدہ، آپ کو بھوک نہیں دی، کاروبار بن رہے، آپ کے گھر کے دیے بجھے نہیں، بل بڑھ گئے لیکن آپ کے دل بھی بڑھ گئے، تو مسکرا کے ذرا مسکرا کے اللہ کا نام لے، محبت سے لے، پیار سے لیں، اتنے پیار سے لیں کہ ادھر آپ اللہ کہیں ادھر سے آواز آئے لبیک یا عبدی۔ ایک میں نے روایت پڑھی کہ ایک بندہ گنہگار مر گیا جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں تھی، اپنے گناہوں کے عذاب میں جھگڑا ہوا تھا، قبر پر قہر اور غضب ہو رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں، فرمایا فرشتوں اس بندے کی قبر سے عذاب اٹھا۔ مولا آخر ایسا کیا ہوا ہے، اس کے تو نامہ اعمال میں ایک نیکی تک نہیں ہے۔ فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، مگر اس کے مرنے کے بعد یہ بڑی اہم بات ہے، اگر آپ میں سے کسی کو بھی ایک بندے کو بھی بات سمجھ آ گئی نا اس کی قبر محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے محلات تم بنا لو نا، اگر اپنی قبر کا انتظام زندگی میں نہیں کیا نا تو پچھلے یہ احسان تو آپ پر کریں گے کہ آپ کی نماز جنازہ بھی ہوگی، آپ کے لیے ایصال ثواب کے جتنے طریقے وہ بھی اختیار ہوں، صدقہ و خیرات بھی ہوگا، مساجد کی خدمت بھی ہوگی، دینی اداروں کی خدمت بھی ہوگی، اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا۔ لیکن یاد رکھو اگر تم نے زندگی میں اپنے لیے اپنی قبر کو روشن کرنے کا، خوشبودار بنانے کا اور نام فقیر جنازہ بابا قبر جنا دیجیے بھی اپنی قبر کو زندہ رکھنے کا ارادہ کر لیا اور اس طرح طریقہ کار بنا لیا جو ہمارے دین کا حسن ہے، اب یقین کریں آپ کی قبر میں روشنی بھی ہوگی، آپ کی قبر میں بچھو سانپ نہیں آئیں گے، کیونکہ عاشق کے پاس جب کملی والے نے آنا ہے ابھی اتنا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے، ابھی اتنا کمزور ایمان نہیں ہونا چاہیے اور اتنا ناقص ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ کملی والا آئے اور تم اپنے اللہ کے سامنے سرخرو نہ ہو سکو۔ سرکار نے تو آنا ہی اسی لیے ہے کہ تمہیں اپنی شفقتوں سے نوازے، لیکن اپنے پلے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ تو فرمائے اس کے مرنے کے بعد، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں منتے مان کر اللہ سے بچے لیتے ہو اور پھر اتنا بھی نہیں کرتے، یہ جو زمین میں تم نے فصل کاشت کی ہے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن ان بچوں کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں۔ یہ جتنی جنسی دہشت گردی ہو رہی ہے تمہاری لاپرواہی ہے، یہ جو بچوں کو موبائل چور بنایا جا رہا ہے
اور یہ جو ان کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، یہ جو ان کو ٹکیٹ بنایا جا رہا ہے، یہ ان کو جو باقی کیا جا رہا ہے، وہ باپ زندہ درگور نہیں ہو جاتا جب اس کا بیٹا اس پر بندوق تان لے؟ اس ماں کی کیا حالت ہوتی ہے جس کا بیٹا اس کو پانی کا گلاس دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ تو تربیت کی یہ خامی ہے اور کمی ہے، اور یہ نقائص ہے جس سے ہمارے مضبوط ترین رشتے جو ہیں وہ کمزور ترین تعلقات میں بدل گئے ہیں۔ کسی کو رشتوں کا پاس نہیں رہا، کسی کو کسی کے درد کا پاس نہیں رہا، صلہ رحمی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیا ہے ہمسائیگی کی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں سکھائی ہیں، ان سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون کی بیمار پرسی کا ارادہ فرمایا جو روزانہ باقاعدگی سے آپ پر گندگی پہنتی تھی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخر ایک ایسی دشمن اسلام کی بیمار پرسی کو آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ فرمائیے ہمسائیگی کا حق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے تو کبھی ہمسائیگی کا حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا اگر اس نے نہیں کیا تو جو حق مجھ پر ہے، تم پر ہے اپنے ہمسایوں کا، وہ معطل نہیں ہو گیا۔ تم سے پوچھا جائے، تم سے باز بھی پوچھا ہے جسے شام کو کہاں تھے؟ کبھی سوچا ہے آپ کا بیٹا اگر آپ مسجد جا رہے ہوں، وہ آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کے ساتھ ہی مسجد جا رہا ہو، آپ کے اس عمل سے نماز گھر میں بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے محلے کی مسجد میں اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو وہاں مسجد کے صحن میں اللہ کا نام لیتے ہوئے، مدینے والے کی محبتوں کا سامان کرتے ہوئے، جو ان بچوں کے درمیان رشتے محبت کے، دوستی کے، یارانے کے بنیں گے، ان میں یا تو قرآن کا نور ہوگا یا محبت مصطفیٰ کا سرور ہوگا، یا حقوق کی ادائیگی کا توازن ہوگا، یا فرائض کی ادائیگی کا جلوہ ہوگا۔ تو بھائی اپنے آپ کو اپنی مرضی پر نہ چلاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر چلاؤ۔ اللہ فرماتا ہے، ذرا تھکے ہوئے لگتے ہیں، اچھا نہیں تھکے ہوئے تو لگتا ہے میں تھکا ہوا ہوں، کیونکہ میں نے رات 2 بجے شیخ پورہ سے آگے ایک جگہ مانا والا فیصل آباد کے قریب 2 بجے وہاں پروگرام ختم کیا، اور وہاں سے مسلسل چلتا ہوا صبح فجر کی نماز یہاں آ کر پڑھی ہے میں نے۔ اب ایک بات تو ٹھیک ہے، ایک بچی محبت میں، ایک چھوٹی سی بچی ساری رات جاگتی رہی، کبھی آنکھ لگ جاتی پھر اٹھ جاتی۔ اب اس کو نہیں پتا کہ میں رات کو آیا ہوں یا صبح کے آیا، لیکن اس کا تقاضا یہی ہے، پیر صاحب رات کو نہیں ہے۔ تو جب پیر صاحب کی زندگی میں رات ہوگی ہی نہیں، اور لوگ تو دن کے اجالے میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے، رات کی تاریکیوں میں تو ملنا ملانا ویسے ہی بڑا مشکل ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کتنا محبت کا رشتہ ہے، کتنا اعتماد کا رشتہ ہے۔ کبھی آپ اپنی بیوی کے اعتماد پر پورے اترے ہیں، کبھی آپ کی بیوی آپ کے اعتماد پر پوری اتری ہے؟ ساری زندگی شک کرتے ہی گزر جاتی ہے۔ روز جن کے نصیب میں ہے رات اکٹھے رہتے ہیں پھر بھی اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پر، یہ وہ ہے نقص جو دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوا۔ جس دن ہم نے کملی والے کے دین کا جھنڈا اٹھا لیا تو اللہ فرماتا ہے ایک ہے تمہاری دوستی جس میں خامی آ سکتی ہے، ایک ہے میرا کرم جو تمہارا بھرم بن جائے گا، میرا کرم تمہارا بھرم بن جائے گا، اور پھر میں بڑوں نمرود کے ساتھ کیا ہوا، شداد کے ساتھ کیا ہوا،
حامان کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، اور بلال کیسے سیدنا بلال بنا، جس بات کی سمجھ ابو جہل کو نہیں آئی، ابو لہب کو نہیں آئی، عبداللہ ابن ابی کو سمجھ نہیں آئی، فارس سے، ایران سے آنے والا سلمان فارسی ہے۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں کہ سلمان میری اہل بیت میں ہے، یا اللہ نہ اس کا خون کا رشتہ ہے، بولے نا، نہ اس کا حسب نسب کسی بات سے لگتا نہیں ہے کہ آپ کی اہل بیت میں سے ہے، مگر جب نبی نے فرما دیا اللہ، جن رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے ان کے ساتھ جو تمہارا تعلق محبت ہے اس پر داغ نہیں لگنا چاہیے، داغ نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اللہ، بولے اللہ، اللہ، نہیں تو آپ کو پیچھے بھیج دیتے ہیں، خواتین کو یہاں بٹھا دیتے ہیں، اللہ، بولو او اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات إلى النور۔ جب اللہ اتنا مہربان ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے، ظلمت سے نکال کر نور میں لانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے تمہارے پر ایک شرط ہے کہ ایماندار بن جاؤ، اللہ، حرام کاری چھوڑ دو، بدکاری چھوڑ دو، لوگوں کے حقوق مت معطل کرو، لوگوں کو اپنی شیطانی حرکات سے تکلیف میں نہ ڈالو، تم لوگوں سے صلہ رحمی کرو، یہ ایمان کا اعلیٰ ترین بیان ہے۔ تم رشتوں کو نبھاؤ، اپنے باپ کی خدمت کرنے والا اس کے لیے بھی اجر ہے۔ کبھی رات کو جب گھر آؤ بوڑھی ماں کو مسکرا کے مل بھی پڑو گے نا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ جب شیخ چلی بننے کی بجائے نا، جب باہر آپ جاتے ہیں نا، چودھری صاحب آ گئے، جی ملک صاحب کیا کہنے ہیں، خان صاحب آپ تو کمال کے آدمی ہیں، لیکن جس ماں نے تمہیں جنم دیا، اللہ، جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تمہارا وزن اٹھایا ہے، تمہارے لیے گیلے بستر پر سوئی ہو، آج وہ ماں تمہیں اچھی نہیں لگتی، آج وہ باپ تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، یہ جو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کے سامنے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنی شروع کر دو، کبھی پاؤں دباؤ، کبھی سر پہ پیر لگاؤ، خدمت کرو، ان بچوں کو شعور ملے کہ ماں باپ کی خدمت کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ کل تمہیں کہنا نہیں پڑے گا بیٹا ذرا میرا سر دبا دو، میرے سر میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ کہ ابا جی تہاڈے کول تو تہاڈا تے اور کام ہی کوئی نہیں، ہر ویلے گھٹاندے ہی رہندے ہو تسی۔ تو حضرات کہیں سے تو ہم نے کام شروع کرنا ہے، تو میں اس کا آپ کے سامنے بڑا مختصر عمل رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ ماں کے کردار کو بڑی وضاحت سے اللہ نے بیان کروایا، حضور نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، اور بات یہاں ختم ہوتی نظر آتی ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سنتے ہیں نا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود
پہلا سکول ہے، پہلی تربیت گاہ ہے، پہلا مرکز ہے جہاں سے انسان انسانیت کا لباس پہنتا ہے۔ جب انسان کا یہ دور ہوتا ہے اسے لباس کا شعور نہیں ہوتا، اسے کھانے کا شعور نہیں ہوتا، اسے پاکیزگی اور گندگی کی خبر نہیں ہوتی، اس لیے اس کو معصوم کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اکثر سنا گیا ہے کہ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتے، ساری باتیں آتی ہیں اللہ کا نام نہیں آتا، ذوق نہیں ہے، جذبے۔ آپ کسی کے مہمان بنے نا اور اس سے کہیں کہ جی وہ آپ کے سامنے کھانا رکھے، پینے کا سامان رکھے، اصرار کرے اور آپ کہیں کہ میرا دل نہیں ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ واقعی دل نہیں ہے بلکہ دل ہے ہی ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ کا پیار ہے مخلوق کا پیار کہاں سے ہے؟ جو اللہ کی دھرتی پر رہ کر اپنے ماں باپ کی جائیداد کے وارث کون ہوتے ہیں؟ اولاد ہوتی ہے۔ اب جائیداد کے وارث تو بنتے ہیں، لیکن جو دین 1400 سال سے چل کر تمہارے والدین کے ذریعے تم تک پہنچ رہا ہے تو وہ بھی تو تمہارا ورثہ ہے نا بھائی۔ تو ہم دین کی نسبتوں کو ماں کے وجود سے شروع کرتے ہیں تو کل کی ماں آج کی ماں پر کچھ نہیں ہو سکتا، اس میں بڑی تبدیلی لانے کی کوئی گنجائش نہیں نظر آتی مجھے، لیکن آج کی بیٹی کو کل ماں بننے سے پہلے اگر عاشق رسول بنا دو، قرآن کی قاریہ بنا دو، علم قرآن سے معمور کر دو، اس کے بعد اس ماں کو پیار کرنے کے بعد اس ماں کی گود سے جو بچے پروان پائیں گے جسمانی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی، قرآنی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی بڑے فٹ ہوں گے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے بٹا پٹو تو اتنا 4 پیر نکل آنے، تو ان کی پیری مریدی دھوکہ ہے۔ بھائی پیر ہونے کے لیے در مصطفیٰ کا فقیر ہونا تھا، اب دھوکے میں مارے جاتے ہیں۔ اچھا خواتین بیٹھی ہیں، ہاں جی ساڑھا حساب کرو جی، کتاب کھولو جی، کتاب تو وہ ہے جو تمہارے گھر میں پڑی ہے، تو تم نے کبھی نہیں کھولی، یہ کیا کھولے گا غریب؟ اچھا اب اگلی بات دیکھیں، یہ آن لائن استخارہ علماء کو پتہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب علماء کا روح بھی شیطانی روح بن گئے۔ کیا یہ استخارہ ہے؟ کیا آپ کو کوئی ٹیلی فون کرے اور آپ 1 منٹ کے بعد بتا دیں کہ یہ استخارہ ہے؟ یعنی آپ خدائی کے دعوے دار ہو گئے، یہ رشتہ کرنا ہے آپ استخارہ کریں گے، فلاں کام کرنا ہے جی استخارہ کریں گے۔ استخارہ تسلی بھی اسی بات سے ہوتی ہے کہ کتاب ایک نہیں پیرانے ہون خیر ہی خیر، تو یہ کتاب ایک ہی کتاب، اور اس قرآن سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے قرآن کو دیکھ لیا۔ حضرات آج ربیع الاول شریف کی میرے خیال ہے 2 تاریخ ہے، 3 ہو گئی ہیں، 3 ہو گئی ہیں، رات تیسری تھی، دوسری اور دن بھی دوسرا ہے، اسے چاند ایسے لگتا تھا جیسے وہ تیسری ہے، تو آپ اسی لیے شک میں پڑ گئے۔ اب آپ کا یہ حال ہے کہ 2 دن پہلے چاند چڑھا ہے، آپ کو یاد نہیں کہ 2 دن ہوئے کہ نہیں، یعنی اتنی غفلت۔ یار جس نبی کی بات میں کر رہا ہوں اس کی محبتوں کا تو سارا قرآن گواہ ہے۔ اب ہمارے حکیم صاحب اور ان کی
اہلیہ اور ان کی بچیاں اور اس گھر کے جتنے لوگ ہیں ان کی محبت ہے. کوئی نہیں لگایا پینافلیکسز وغیرہ وغیرہ, یہ بس ان کی محبت ہے کہ آپ تک آواز پہنچے اور آپ کو آواز سنائی دے گئی ہے. آپ کی محبتیں آپ کو اڑا کر یہاں لائیں. میں چاہتا ہوں میرے باہو کی محبت تمہیں کہیں پہنچا دے. میں ایک آخری کلام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج سرزمین ڈنگا پر بہت بڑا اجتماع ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی پوائنٹ. ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی اور تربیت جہاں سے ہو سکتی ہے وہ ہے ماں کی گود, اور تعلیم کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے قرآن, اور تربیت کا ماڈل اور نمونہ ہے مدینے والا. اب یہ ایک تکون ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں عطا کر رہا ہوں. ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید, دوسری ہے میری سنت, اور ایک روایت کے مطابق فرمایا دوسری ہے میری عطرت, میری آل. اگر سنت کو اور حسین کو اکٹھا کیا جائے تو پھر دو علیحدہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک ہی بات کافی ہے. اور آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بہت ساری باتوں کی سمجھ نہ ہو لگے نا تو بس ایک کام کر لو, حسین ہی بن جاؤ. یزیدی تو کوئی بننا ہی نہیں چاہتا, لیکن اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے اکثر لوگ کوفی بن جاتے ہیں. حالانکہ کوفی اور یزیدی میں فرق کوئی نہیں ہے, کردار دونوں کا ایک ہے. ایک پر پردہ پڑا ہوا ہے, دوسرا کھل کر سامنے آ گیا ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے اور مانتے ہوتے کہ جس حسین کو اللہ کے نبی کے کندھے نصیب ہو رہے ہیں, جس حسین کی محبت کی معراج یہ ہے کہ نبی اپنی پشت پر حسین کے بیٹھنے پر سجدے کو لمبا کرتا, نماز اور پھر نماز میں سجدہ عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. اور جو نبی حالت عبادت میں, حالت سجدہ میں یہ دیکھے کہ حسین کی چاہت کیا ہے, اسی لیے گود ماں کی ہو اور تربیت کا سانچہ حسین کا ہو. حضرت سلطان بہو نے بڑی کمال بات کہی ہے, اور یہ میں کلام اس لیے بھی اپنی گفتگو میں پڑھتا ہوں. آپ بڑے دموں کے شوقین ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ والوں کے پاس جا کر اللہ کی بارگاہ میں بیماری سے نجات کے لیے, دکھوں سے نجات کے لیے, مصائب اور مشکلات سے نجات کے لیے آپ گزارش کر سکتے ہیں. اور اللہ والے کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس آنے والے سائل کی مدد بھی کرے, اور کرتے بھی ہیں. ایسا ہونا ممکن بھی ہے. تو جب میں اپنے آستانے سے چلتا ہوں تو میرے سلطان کا مجھے فرمان ہے, بس تم نے میرا کلام پڑھ دینا ہے, لوگوں سے یہ کہہ دینا ہے جسم کے جو حصے کسی بیماری کے زیر اثر ہیں وہاں ہاتھ لگا لیں, تاکہ کلام سنتے ہی ان کی بیماری شفا میں بدل جائے. اسپرین کھا کر چاہے تھوڑی دیر کے لیے آسودہ ہو جاتے ہیں تو کیا اللہ کے ولی کی نگاہ کا صدقہ اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے فائز نہیں ہو سکتا. حضرت سلطان بہو نے بڑی کمال بات کہی ہے.
عاشق ہوں میں. اللہ. اچھا آپ بھی کبڑے عاشق ہیں، ہاتھ لگانے کے بڑے چیمپئن ہیں، چومنے کے بھی بڑے چیمپئن ہیں. کاش جتنی عقیدت سے آپ چومتے ہیں نا اور ہاتھ ملاتے ہیں، اسی عقیدت سے دل بھی ملایا ہے. کیونکہ اگر دل گوشت کا لوتھڑا رہا تو اس میں زندگی نہیں آئے گی، اور اگر دل مومن بن گیا تو یہ اتنا مرکز زندگی بن جائے گا. لوگوں کو پیری مرید کا بیان ہی نہیں پتا کہ پیری چیز کیا ہے. قلب المومن عرش اللہ، اللہ کا بن جاتا ہے یہ دل، اللہ کا عرش بن جاتا ہے. گئے جو گرد و غبار سے بھری ہوئی، جو جاتے ہی نہیں، کیا فرق ہے. ایک دن غوث پاک ایک مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، گرد و غبار سے بھری ہوئی ہے. آپ اپنی قمیص مبارک سے جھاڑو دیتے ہیں. نہ بولے نہ بولے، جھاڑو دیتے اپنی قمیص سے. یہ وہ قمیص ہے جسے چور اور ڈاکو ہاتھ لگا لے تو وہ علی بن جاتا ہے. اللہ. آپ نے پیری مریدی کو تماشا بنایا ہوا ہے. یہ ہے پیری مریدی. غوث پاک اپنی قمیص مبارک سے مسجد کے صحن میں جھاڑو دے رہے ہیں. کسی نے کہا حضور مجھے دے دے. فرمایا کاش تمہیں یہ مٹی پہلے نظر آ جاتی. اور ساتھ پتہ کیا فرمایا، جتنے 11ویں والے بیٹھے ہو نا، بندہ مار 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 کے تو باندر بنا رہا ہے. کیا مانتے ہو؟ اس طرح ماننا چاہیے جیسے میرے غوث نے سکھایا. ہم غوث پاک کی پوجا نہیں کرتے، ان سے عشق کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبی سے عشق کرتے ہیں. نبی اللہ سے عشق کرتا ہے. یہی تربیت ہے. فرمایا لوگوں سنو، میرے نانا جان کا فرمان ہے جس جسم کو مسجد کی مٹی لگ جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتا. یار اتنی سستی جنت مل جائے، زندگی بھر کے اگر مسجد، تو آپ مجھے بتائیں اس دین کی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ جی اس مسجد کا صدر ہے. پاکستان کے صدر کی اتنی ویلیو نہیں جتنی مسجد کے صدر کی ہے، اور اسی شعور ہی نہیں ہے. پیچھے سے امام کے اللہ اکبر کہنے والا، اب مولوی جی آرام نال بیٹھ جاؤ. مولوی صاحب تنخواہ تو میں ہی دینی نا. تو یہ تو حالت ہے جس کو تم نے اپنی عبادت میں اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ تمہاری. تو دوستو ماں کے کردار سے بات کر رہا تھا. آج کی ہر بیٹی کو کل جب وہ ماں بن رہی ہو اس کے وجود سے قرآن پھوٹ رہا ہو. میں حضرت سلطان بہو کو پڑھ رہا تھا. آپ پیدائشی ولی بھی تھے، پیدائشی حافظ قرآن بھی. جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ قرآن کہاں سے پڑھا ہے، جب میں ماں کے، میری ماں صبح بھی اور شام بھی قرآن کی تلاوت اس طرح فرماتی کہ صبح اور شام کو ملا کر ایک قرآن ختم ہو جاتا. اچھا عام طور پر یہ جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے. 7 سال سے مجھے یہ شخص ملا ہے کہ اس سال کے علاوہ کہ رمضان بھی اور حج بھی سفر مکہ و مدینہ نصیب ہوتا رہا ہے. اور میں نے یہ پریکٹس کی ہے، وہاں ہر روز قرآن کا ختم ہوتا تھا. ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے. اگر ماں قاریہ ہے، قاریہ سے کیا مراد ہے؟ سر لگا کر قرآن پڑھنے کا مطلب قاریہ نہیں ہے، بلکہ قاریہ یا قاری سے مراد یہ ہے
اللہ اکبر. قرآن کو اس طرح پڑھے جس کا ذکر نبی نے فرمایا خیرکم من. آپ سب نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا. آپ میں سے کتنے بندے ہیں جو قرآن پڑھا سکتے ہیں؟ کیونکہ پڑھانے والوں نے آپ کو اس طرح پڑھایا ہی نہیں ہے. آپ نے اس طرح پڑھا ہی نہیں ہے. اب اگر ہر شخص یہ کردار اپنا لے کہ تم ایسا قرآن پڑھو کہ قرآن پڑھانے والے بھی بن جاؤ, یہی خیر کا راستہ ہے. آج بچے آپ اسکولوں میں جا رہے ہیں, قرآن ہے کہیں؟ کالجوں میں جا رہے ہیں, قرآن کہیں ہے؟ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, قرآن کہیں نظر آتا ہے؟ جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ دنیا کے سفر میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ایسا مدرسے کا نظام یہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ان بچوں کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے. قرآن نہیں ہے. میں چاہتا ہوں وہ کوشش آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور میری دعوت پر آپ ایک دفعہ دربار شریف پر آئیں. حضرت سلطان باہو سرکار نے آپ کو بلایا ہے اور بلایا بھی انہی دنوں میں ہے. آپ کو پتہ ہے نا, محرم شریف میں پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ امام حسین پاک کی یاد میں اس میں 100 بندے سے زیادہ نہیں جمع کر سکتے کیونکہ کوشش ہی نہیں کرتے. لیکن پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک میرے حسین کے پیار کا میلہ لگا ہوتا ہے. سلطان باہو سرکار نے اپنی زندگی میں یہ نقشہ بنا دیا تھا کہ آستانہ میرا ہوگا, میں خانہ حسین. حسینیت الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہے, یہ کردار کا حسن ہے, یہ اخلاق کا نور ہے. تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا ماڈل بنایا ہے, نقشہ بنایا ہے. پھر آپ کو کہ جو ابھی تک میں اس کا پس منظر ہے کیا. آپ سب اہل عقیدت ہیں. واللہ العظیم جب آپ میرے سامنے نذرانہ رکھتے ہیں یا میں آپ میں ترغیب پیدا کرتا ہوں کہ حضور کا ذکر سن کر آپ حضور کا ذکر کرنے والوں کی خدمت کریں, اس کا یہ مطلب قطر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں اس میں سے ہر شخص ایسا ہی ہوگا کہ وہ صرف اس لیے آپ کو کچھ بیان کر رہا ہے کہ اسے آپ کچھ دے دیں. جن کو بیان کر رہے ہیں ان کے پاس اتنی شان ہے کہ وہ مجھ سے اور آپ سے بڑھ کر اپنے عاشقوں کو دے دیتے ہیں. کبھی نہیں رہتے, لیکن یہ آپ کی امانتیں ہیں جو ہم آپ پر ہی خرچ کریں. الحمدللہ میں ہر پیر خانے کی طرف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی بھر محبت کرتے ہیں. پیر صاحب آ گئے پھر بھی نذرانہ ہے, آپ کے پاس آپ پیر صاحب کے پاس گئے پھر بھی آپ نے خدمت کرنی ہے, تو میں آپ کو ریٹرن دے رہا ہوں. یہ مسجد حسین کی شکل میں, یہ بچیوں کی تربیت کی شکل میں, یہ بچوں کی تربیت کی شکل میں آپ یہ مناظر دیکھیں. اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے حکیم صاحب ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں پر اپنی نعمتیں فرمائے اور اس گھر میں اسی طرح جشن باہو ہوتا رہے. صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مطلع اللہ علیہ نے اٹھایا. مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم و شان دینی فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی. غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا, لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو. اسے قرآن کے نور میں بسے یہ برکتیں
कहलाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मदारिस के हामिल पाकिस्तान और दुनिया भर में मयारी तालीमी इदारे यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, यूनाइटेड कॉलेजेस, जामियतुल हिरा, होली स्कूल सिस्टम और अजीम शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ा हुसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम और तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल भी कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। आइए इन्हीं बच्चों में से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी ज़बानी अस्सलाम वालेकुम। मैं 6th क्लास का इम्तिहान दे चुका हूँ और तदबीर के साथ नाज़रा भी पढ़ चुका हूँ। अब मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, इल्म भी बहुत अच्छी है, मौसम भी बहुत अच्छी है। मैं भी उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में जेर तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल जाने के बाद वसीम की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफ़क़त रखने की बजाय इससे नारवा सलूक करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर चला गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत न होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे को बहुत हो चुके हैं, मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा रहा नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी और फीस भी नहीं है और किताबें भी पढ़ी लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज पढ़ी लेकर देते हैं। जहाँ हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। गिरामी, मालिक का शुक्र है कि आपकी मोहब्बतों और आपकी अमानतों का बोझ अल्लाह ने सही जगह पर खर्च करने का सलीका दिया है। निजाम में लीकेज होती है, सामने आ जाए। देखिए, मैं सियासी बात नहीं करता, लेकिन सच क्या झूठ क्या है, इस दौर में मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और झूठी बातों को रिवाज देने वालों ने इतना गंद किया है कि सच का और झूठ का पता नहीं चलता। लेकिन जब मैं लाहौर से जीटी रोड पर आता हूं तो मुझे भी लग पता जाता है, लग आपको भी पता जाता है कि सफर क्या चीज होती है। मोटरवे पे चढ़ता हूँ और जिस दिन लाहौर से सियालकोट आने वाला मोटरवे सियालकोट से खारियां तक मोटरवे बन जाएगा तो फिर आपको भी बड़ा सुकून आ जाए। देखिए, कुछ काम होते हैं तो ना भी बंदा कहे तो उसका वाकई कुछ काम तो हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको दावत है 10 रबीउल अव्वल को
دربار شریف پر آئے، مسجد حسین کی زیارت کریں، تقریباً 8.5 ایکڑ میں تقریباً 10,000 سٹوڈنٹس کے لیے 10,000 مصلے ہیں، یعنی ہر مصلے پر ایک سٹوڈنٹ بیٹھ کر کبھی قرآن کا اور کبھی مدینے والے آقا کے فرمان کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ وہ آپ ہی کا بیٹا ہوتا ہے، آپ نے اس کو گالیاں سکھائی تھی، میں ان کو عشق رسول کا نغمہ سکھا دوں۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ والدین کو زندہ درگور کر دیتی ہے وہ بیٹی، کیونکہ اس کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کہیں بھی شرافت کی تربیت نہیں دی جاتی۔ آپ یقیناً دیندار لوگ ہیں، لیکن آپ کے گھر میں تو گانے بجانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو جب غصہ آتا ہے تو گالیاں دیتے ہیں، تو کیا ان جوان بیٹیوں کے کانوں میں سیسا ڈالا ہوا ہے؟ یہ نہیں سنتی ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو غصے میں بڑا ہی حرام میں تو یہ بات کرتے ہیں تو حقیقت سے کتنی دور ہوتی ہے بات۔ جب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی سے بات کر رہے تھے، جی میں تو آج اسلام آباد میں ہوں، گھر میں، یہ گھر میں جو آپ نے اسلام آباد کھڑا کر دی ہے، یہ آپ کیا تربیت دے رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، دین کو سمجھیں۔ یہ تربیت کہاں ہے؟ یہ نظام تربیت ہے۔ تو آپ 10 ربیع الاول یہ بدھ بنے گا، 28 تاریخ ہوگی، سبحان اللہ، آئے ہیں۔ نیا موٹر جو بنا ہے نا کراچی کو جو جا رہا ہے، سیدھا شوکوٹ انٹرچینج ہوگا، لاہور سے تو 3 گھنٹے لگتے، 2 گھنٹے 5 گھنٹے میں، یا ادھر سے گجرات سے بلوال سالم، وہاں سے دوسرے موٹر پہ چڑھ جائے، وہ بھی سیدھا شوکوٹ انٹرچینج پہ پہنچتے۔ ابھی بھی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ بنی بھٹیاں سے چنیوٹ جا رہے ہیں، جنگ جا رہے ہیں، 10 گھنٹے رول رہے ہیں، پتہ ہی نہیں لگ رہا ان کو بھی کیسے پہنچنا ہے، کیسے جانا ہے۔ تو میرے دوستو آؤ، اور انشاءاللہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے حکیم صاحب کی اور ان کے اس پورے خاندان کی، انہوں نے یہاں ماشاءاللہ زمین حاصل کر لی ہے مدرسے کے لیے۔ میں ان کی مدد کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا عزم یہ ہے دنیا کے ہر خطے میں قرآن کا نور بٹھنا چاہیے۔ آج مجھے ایمانداری سے بتائیں، جب بھی کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ نذرانے کہاں جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ نے رکھا ہے یہ یتیموں پر خرچ ہو، یہ غریبوں پر خرچ ہو۔ حالانکہ یہ نظر و نیاز ہدیہ یہ مدینے والے آقا نے فرمایا ہے، یہ ہمارا حق ہے، لیکن میرے نبی کے گھر میں کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جب فاقہ نہیں ہوتا تھا، پیٹ بھر کے نہیں کھاتا تھا۔ جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کتاب کنار پہ لاکھوں سلام۔ اور میں آپ سے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، فوری ایک عمل کر لیں، جب شام کو گھر آئے نا تو دکان کا غصہ، بار کا غصہ وہیں پھینک کر آئے۔ دیکھیں یہ وہ ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، تم آتے ہو تو گھر شیشے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، پورے گھر کو صاف کرنا ہر روز آسان کام نہیں ہے۔ آپ کے اور پورے گھر کے کپڑے دھلے ہوتے ہیں، آپ کو پکایا کھانا ملتا ہے، تو اس کے بدلے میں کیا یہ ہماری مظلوم بہنیں اور بیٹیاں اتنا حق نہیں رکھتی کہ آپ ان کے ساتھ مسکرا کے بات کریں؟ میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ نوجوانوں، جب تم کہتے ہو نا کہ ہم نے اپنی پسند کی لڑکے سے شادی کرنی ہے، کاش تمہیں احساس ہوتا کہ جو پسند کا طریقہ کار تم نے اختیار کیا ہے، نہ اس میں شرافت ہے، نہ اس میں غیرت ہے۔ کیا تم یہ بات پسند کرو گے تمہاری بہن بیٹی کو کوئی پسند کرے؟
ہمارا معاشرتی نظام کیا ہے؟ والدین آپ کے لیے عزت کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جائیں، آپ ان لوگوں کی عزت کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ آپ کی پسند کو سامنے رکھیں، آپ کی کیفیت کو سمجھیں، اور ایسے رشتے آپ کے لیے طے کریں جن پر آپ کو انگلی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ اپنے ماں باپ کی پسند کو آپ اپنی زندگی کی معراج سمجھ لیں۔ دوستو، میں اسی کے ساتھ ایک شکوہ، ماشاءاللہ بہت اچھی نقابت کی ہے اور بہت اچھی نعت خوانی کی ہے، بہت مزہ آیا ہے، اور جب کوئی کام دل سے کیا جائے اس پر پیار آتا ہے اور آنا چاہیے۔ الحمدللہ، آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کو حسرت نہیں ہو رہی تھی؟ کاش میرا بیٹا بھی ایسی نقابت کرے، میرا بیٹا بھی ایسی نبی کی تعریف کرے، یہ خواہش پیدا کریں اپنے اندر۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ کے بچے میں قابلیت ہے تو انشاءاللہ ڈاکٹر بھی بنے گا، وکیل بھی بنے گا، جج بھی بنے گا، لیکن ایک ایسا جج جس کے صرف ہاتھ میں قرآن نہ ہو حلف لینے کے لیے، جس کے دل میں قرآن ہو۔ اگر میں آپ سے آج یہ کہوں کہ آپ ذہن بنائیں، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، تھوڑے ہیں، کاش آپ کو یہ شعور آ جائے، ایسی محفلوں میں بچوں کو لایا کریں۔ ایک دن چھٹی ہو بھی جائے تو کون سی، یہ 6 مہینے جو آپ نے چھٹیوں میں گزارے ہیں، یہ بچے سن تے بنتے سن تے اخروٹ سن، یہ آوارگی سی۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو آوارہ ہی نہیں ہونے دی، ہم نے تو چھٹی میں بھی چھٹی نہیں ہونے دی۔ تو دوستو، بچے بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، اگر بچہ آپ سے ضد کرے اور آپ کو توفیق گنجائش ہو کہ مجھے فلاں کھلونا چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، لے دیتے ہیں، تو ان بچوں سے میں کہتا ہوں، یہ آپ سے آج ضد کرے گھر جا کر کہ ہمیں قرآن دیتا، ابا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے قرآن چاہیے۔ اور آپ بھی اپنے بچوں میں یہ جذبہ پیدا کریں، اور مرنے سے پہلے اگر آپ کا بیٹا اس قابل ہو جائے، حافظ قرآن وکیل بیٹا، ڈاکٹر، قاری قرآن بیٹی، اور جب آپ کی موت کا وقت آئے تو آپ کی نماز جنازہ آپ کا اپنا حافظ قرآن جج بیٹا پڑھا رہا ہو، کبھی اس انداز میں سوچیں تو صحیح نا۔ دنیا میں آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مرید بن جائیں، پیر صاحب سے محبت کریں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ جو پیر خانے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو استقبل خانے میں ان کی بات نہیں کر رہا، کہتے ہیں منہ نہ متا جن باروں لت، ایسے ایسے بابے گھڑ رکھے ہیں آپ نے، اور مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں ہے بابے کتھوں نکلے کتھوں نہیں، تے توانوں کتھوں لگ جائے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ، یہ آپ سے فیس نہیں مانگا، ڈاکٹر کی فیس ہے نا، وہ کمپاؤنڈر دے کولوں لنگ جاؤ، پرچی تے کٹانی ہی پہ ہے۔ حکیم صاحب کی پوڑی بھی مفت میں نہیں ملتی، ہر چیز کی فیس ہے، اسکول کی فیس ہے، کالج کی فیس ہے، یونیورسٹی کی فیس ہے۔ اور اگر میں آپ کو آپ کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کو کرتوت بتا دوں نا تو آپ حیران ہو جائیں، اربوں بھرتی ہیں، پھر بھی ہاتھ ملانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، گلے لگانے کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ کمال ہے آپ کی کہ پھر بھی آپ نعرے ہی لگاتے ہیں، اور یہ بھی کمال ہے نعروں کے بدلے میں آپ کو بھوک، ننگ، افلاس اور مجبوری کی زندگی ملتی ہے۔ تو ایک پیر خانوں کا واحد ذریعہ ہے جہاں فیس کوئی نہیں ہوتی، آپ اپنی محبت سے جو پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی میں نے ایک نئی طرز ڈال دی ہے۔ سلطان فیاض الحسن کو اللہ نے ضرورت کی ہر چیز دے دی ہے، تو آپ کی امانت کو میں کیوں آپ کے بچوں پر خرچ نہیں کروں، آقا کی امت کی یتیموں پر خرچ کروں گا،
رسول اللہ کے غلاموں کی اولادوں پر خرچ کرو، اور دنیا دیکھے گی کہ آپ کے بچے بھی عاشق رسول بن گئے۔ آخری چھوٹے چھوٹے 3 کام ہیں۔ ہم نے تحریک درود شروع کی ہے۔ طریقہ کار بڑا آسان ہے، ویسے بھی ان دنوں میں غسل بار بار کریں، صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، لیکن کم از کم ہر شام عادت بنا لیں مدینے والے کے نام پر۔ میرے سلام کا جواب بھی آپ نے منہ کے اندر والے حصے سے دیا تھا، میں نے سنا نہیں آپ نے وعلیکم السلام کہا ہے۔ کمال ہے آپ کے، بڑی کمال کی باتیں ہیں آپ کے اندر میں۔ سلام کا جواب اتنی اونچی آواز میں ضرور دینا چاہیے کہ جو سلام کا مقصد ہے، جواب کا مقصد ہے، وہ پورا ہو جائے۔ جب آپ کو کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو آپ نے بھی اتنی ہی آواز میں، اگر میرے سلام کو آپ نے نہیں سنا تو میری غلطی ہے، اور اگر میرے سلام کے جواب میں آپ نے جو سلام کا جواب دیا ہے وہ آپ نے خود بھی نہیں سنا تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو آپ کے لیے سلامتی کی دعا کی تھی، رحمت کی بات کی تھی، برکت کی بات کی تھی۔ اس لیے کچھ عادتیں اختیار کرنی پڑیں گی، اور عادتیں بعض اوقات اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ عبادت کرنی نہیں پڑتی، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو بھائی ہر شام مدینے والے کے نام کہہ دو محبت سے، اللہ، بولو اللہ، اور زور لگاؤ، اللہ، کہہ دو اللہ، ہر شام مدینے والے کے نام بچ جائے چادر چٹائی اور اس کا نام ہو دسترخوان درود و سلام۔ باپ بھی بیٹھ جائے، بیٹیاں بھی بیٹھ جائیں۔ میں آدھے گھنٹے کی بات کر رہا ہوں، 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ۔ شام پڑتی ہے، اندھیرے پھیلتے ہیں، بلائیں ببائیں، جنات، جن ٹونے گھروں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کے گھر سے درود کا نور اٹھ رہا ہو، محبت رسول کا سودا مل رہا ہو۔ شروع کریں گے تو ہوگا۔ اگر کوئی نہیں گھر میں سننا تو اکیلے بیٹھ جاؤ۔ چٹائی بچھانے کو ایک بندے کو بھی آتی ہے نا، بیٹھنا تو آتا ہے نا، نیچے نہیں بیٹھ سکتے کرسی پر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تصور مدینہ بنا لو۔ کوئی بے وقوف مل جائے گا تو پتہ کیا کہے گا؟ مدینہ بڑا دور ہے۔ میں نے کہا گوگل میں دیکھو، مدینہ بھی بڑا قریب ہوگا۔ یار گوگل اتنا کامیاب ہو گیا کہ وہ مدینے کو یہاں تک لے آیا، تو نبی کی عظمت کا کیا کہنا ہے، نبی کے وقار کا کیا کہنا ہے؟ تو کسی عاشق نے یہ کہا تھا کہ مدینہ دور ہو سکتا ہے، مدینے والا دور نہیں ہو سکتا۔ حضرات، آپ کی ہر شام مدینے والے کے نام آدھا گھنٹہ لگے گا، 20 منٹ لگیں گے، 400-500 درود پڑھا جائے گا۔ گھر کے افراد اگر 6 ہیں تو 3000 پڑھا گیا، 10 ہیں تو 5000 پڑھا گیا۔ پرانے زمانوں میں لوگ دسترخوان بچھایا کرتے تھے، 1.25 لاکھ درود پڑھا جا رہا ہے، 1.25 لاکھ کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ کل آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے چھوڑ دیا ہے نا، تو کل آپ کے لیے کوئی نہیں پڑھائے گا۔ مرنے سے پہلے شروع کرا تھا۔ ایک دفعہ زندگی میں آپ کے گھر میں کوئی جلسہ نہ ہو، تقریر نہ ہو، مہمان آئے، حلوہ پکائیں، اچھا کھانا کھلائیں، دن لگے، آدھا دن لگے، 2 گھنٹے لگے، لوگوں کو بٹھا کر کہو بھی آج 1.25 لاکھ درود پڑھ گئی۔ جو پڑھے گا، جو اس میں شامل ہوگا، اس کے لیے گارنٹی پتہ کیا ہے؟ مرے گا ضرور، لیکن موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدینے والے کی زیارت نہیں ہو جائے۔ تو یہ جتنا درود پڑھیں، یہ کارڈ آپ کو دیا جائے، اس میں درود والا نمبر بھی موجود ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ویب سائٹ ایڈریس بھی موجود ہے، markazidrood.com۔ تو آپ جتنا پڑھے بھیج دیں۔ ربیع الاول جب سے شروع ہوا ہے، تقریباً پہلے 26 کروڑ روزانہ جمع ہوتا تھا،
اب 30 کروڑ کے قریب روزانہ جمع ہوگا۔ اس سال محرم 9 محرم کو جو بڑا اجتماع ہوا، میرا خیال ہے کوئی 1 کھرب 100 لاکھ ملے تو کروڑ بنتا ہے، 100 کروڑ ملے تو ارب بنتا ہے، 100 ارب ملے تو 1 کھرب بنتا ہے۔ تو فائدہ کیا ہوگا بھیجنے کا؟ آپ کو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کا 1000 2000 5000 26 یا 30 کروڑ میں داخل ہوتا ہے نا، تو وہ 1000 نہیں رہتا، وہ 30 کروڑ ہی بن جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب گھر بیٹھے دکان پر بیٹھے آپ کو 30 کروڑ ملٹی پلائی بائے ضرب 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات کی بلندی، تو ذرا سوچو ہر روز کتنے ارب نور سے آپ کا دل مسرور ہوا۔ تو سب سے پہلا کام آج سے یہ ارادہ کریں، کہہ دیں انشاءاللہ، زور لگائیں، آج سے اپنے گھر کو میں خانہ مصطفیٰ بنا دیں، اور 12 ربیع الاول کی شب جب آئے، شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں ایک سما بنا، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہ اگر کناتیں نہ بھی لگاتے تو محفل ہو نہیں جانی تھی، یہ شمعانہ نہ بھی لگاتے ہو نہیں جانی تھی، یہ سٹیج نہ بھی بناتے ہو ہی جانی تھی، لیکن ایک ماحول بنا ہے۔ جب تم بھی ایسا ماحول بناؤ گے، باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں، بہو بیٹیاں جن کی گودوں میں بچے ہیں، ضرور عشق رسول بھی بنے گا۔ اللہ کریم ہماری حاضری مزدور مقبول فرمائے، اور آج کی اس جشن باہو اور میلاد مصطفیٰ کی عظیم